ہمارے پاس کال ہے، وہ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام، میں کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام جنید ہے۔ ہم آپ کے چینل بہت انجوائے کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب کی خدمت میں میرا ایک سوال ہے، فرمائیے کہ یہ جو ہم یہاں پہ سب گھر خریدتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی کیش پر تو نہیں لے سکتے ہیں سب بگ اماؤنٹ، تو ہم یہ پیسے جو بینک کو دیتے ہیں غالباً یہ سود ہے، اور یہ اس معاملے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس حد تک صحیح ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہم سارے متفق علماء کا قول ہے کہ یہ ہم لے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جناب۔ ہاں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں اور کوئی ایسے اسلامک فائنانس کے ادارے نہیں ہیں کہ جو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ جو وہ مورگیج آپ کو دیں اور آپ مکان لے پائیں، اور مکان جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، لہذا اپنی ضروریات کے مطابق دیکھ کر 2 کمرے کا 3 کمرے کا اپنی فیملی سٹرکچر دیکھ کر اتنا مکان لینے کے لیے آپ جو ہے وہ قرض لے سکتے ہیں جو ریگولر بینکوں سے، اگر کوئی اسلامی فائنانس کے ادارے نہ ہوں۔ اس لیے کہ پاکستان میں جب تک ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں تھا تو وہاں پر جو ہے وہ جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اپنی بنیادی ضرورت کے لیے جتنا آپ کو مکان چاہیے اس کے لیے آپ ریگولر بینک سے مارگیج لے کے مکان لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ صورت نہیں قابل عمل، اس لیے کہ اب اسلامی فائنانس کے ادارے خود پاکستان میں بھی، امریکہ، یورپ میں بھی، دنیا میں ہر جگہ بن گئے، اور امریکہ کے اندر اسلامی فائنانس کے ادارے موجود ہیں جو جائز اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے وہ آپ کو جو مارگیج دیتے ہیں آپ اس کے مطابق مکان لے سکتے ہیں۔ چنانچہ میں جو وہ بینک کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں، وہ جو ہے اجارالونز.com اجارالونز.com پہ آپ جائیں تو اجارہ لونز جو ہے وہ بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ جو ہے غیر سودی بینکاری کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ مارگیج آپ کو بالکل اکارڈنگ ٹو شریعہ دیتا ہے، تو آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں اسلامی فائنانس کے جو اکارڈنگ ٹو شریعہ مکان دیتے ہیں۔ یا اب وہ صورت نہیں ہے کہ آپ ریگولر بینک سے لیں، اب آپ کو اسلامی فائنانس کے ادارے سے لینا چاہیے، اور امریکہ کے اندر بہت سے ادارے ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، لہذا اب آپ کو ریگولر بینک سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں ایک فالو اپ کوشچن کروں گا یہاں پہ اسی حوالے سے، کہ جیسے ہم گھروں کے لیے لون لیتے ہیں اور جیسے انصاحب نے پوچھا، اسی طرح ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی لون لیتے ہیں، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ والدین کے اوپر لاکھ 2 لاکھ $5 لاکھ کے قرضے ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو مخیر حضرات ہیں، جی، یہاں کے ایسے لوگ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ ایک ایسا بیت المال بنائے جی، جس کے اندر وہ تعلیمی قرضے دیں یہاں ہماری آنے والی نسل کو، جی، ہمارے بچوں کو، اس لیے کہ وہ جب نہیں ہے ایسا کوئی سینٹرلائز کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جی، جس کی وجہ سے وہ ہمیں ریگولر مارگیج لینا پڑتا ہے، قرض لینے پڑتے ہیں، لون لینے پڑتے ہیں، جی، اور وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہائر تعلیم کے لیے وہ بینک کے لون لے کر حاصل کرنا وہ گناہ کی بات ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ ڈگری جب حاصل کر لے گا اور وہ اس منصب پہ آ جائے گا، وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گا، اور اس کے ڈگری کے ذریعے سے اس کو کمانا، ڈاکٹر بن کے کمانا حلال ہوگا، لیکن یہ جو پروسیس ہوگا سودی لون لینے کا، وہ گناہ اس کے سر پہ رہے گا، کیونکہ تعلیم، ہائر تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے انسان کی، جیسے انسان کا کھانا پینا ہے، مکان ہے، رہنا ہے، یہ جیسے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہاں، انسان کی یہ کلچرل ایک ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ ہائر تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کے لیے آپ سودی قرضہ لیں، لیکن یہاں پہ اہل اسلام مخیر حضرات کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ایک اسلامی فائنانس کا اکاؤنٹ ایسا کھولیں کہ جہاں تعلیمی قرضے مسلمان بچوں کو دیے جائیں تاکہ وہ اس کو حاصل کریں۔ یہ آپ نے بہت قیمتی بات بتائی۔ اب میں تو یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک کے لیے ہم ایک پروگرام رکھیں اور دوبارہ اس کے اوپر ہم بات چیت کریں، کیونکہ یہاں بہت سے والدین ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ قرضے لے کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو اس کو ہم مزید تفصیل میں دیکھیں گے۔